بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 8 نومبر کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کا جو ایجنڈا سیٹ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ اس میں 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں اس میں بڑی بنیادی ہوں گی۔ ایک یہ ہوگا کہ آئی جی سندھ والا جو اغوا تھا اس کی انکوائری کا کیا بنا۔ کل نواز شریف نے ایک ٹویٹ کر کے وہ پوچھا بھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سیریس کنسرن ہے مسلم لیگ نون کا، نہ صرف مسلم لیگ نون کا بلکہ پیپلز پارٹی کا بھی، جس کے صوبے کے اندر یہ سب کچھ ہوا اور جس کے مہمان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اور دوسرا کنسرن جو اس میں یا کہنے کے ایجنڈے میں جو دوسری چیز شامل ہونی ہے وہ ہونی ہے وزیر داخلہ پاکستان جناب اعجاز شاہ صاحب کا جو بیان تھا قول زریں انہوں نے جو جاری فرمایا تھا، اس پہ یہ بہت زیادہ کہنے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے اور اس پر وہ بات کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ آئی جی سندھ کے بعد یہ دوسرا معاملہ ہوگا کہ حکومت کو اس کے اوپر جان چلانا بڑی ذرا مشکل ہوگی۔ اور تیسری چیز جو ہونی ہے پی ڈی ایم میں وہ ہونا ہے کہ جو اس طرف سے ڈائلاگ کے لیے پیشکشیں ہو رہی ہیں، گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس کے لیے، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ میں جو میرے نزدیک اس وقت بات ہے قابل غور اور قابل تشویش جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے اعجاز شاہ کا بیان۔ اعجاز شاہ صاحب کی اگر آپ کو ہسٹری ویسے تو بچے کو معلوم ہے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو تھے وہ جب نواز شریف کی حکومت ٹاپل کی گئی اور پرویز مشرف دی گریٹ وہ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، تو یہ وزارت یعنی ہوم سیکٹری جو ہوتے تھے پنجاب کے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب کے بڑے قریبی تھے اور پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کے فیملی ریلیشن تھے۔ ایک میرے دوست ہیں، وہ ان کے گھر میں کوئی پارٹی تھی، اس پارٹی میں گئے ہوئے تھے، اور اس پارٹی کی روح جو انہوں نے مجھے سنائی تھی، پرویز مشرف اس پارٹی کے پارٹی بوائے تھے نا پرویز مشرف صاحب، وہ تو جب یہاں سے بھی چھوٹ کے گئے تھے تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ انہوں نے ڈانس بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دبئی میں، تو وہ پارٹی بوائے ہیں۔ تو وہ پارٹی بوائے جو تھے وہ پارٹیاں بہت کیا کرتے تھے، اور جب اقتدار میں آئے تھے یہاں پہ تو بہت زیادہ پارٹیاں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہت قائم ہو گئی تھی، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دسن والا۔ تو وہ جو روح داد ہے جو اعجاز شاہ صاحب کے گھر پارٹی ہوئی تھی، وہ میرے دوست ہیں، صحافی ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جو روح داد سنائی وہ میں آپ کو حالانکہ یہ نیشنل میڈیا نہیں ہے، یہ ایک سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں وہ بڑی بے باکانہ گفتگو بھی کر لیتے ہیں، بڑی کھل کے باتیں کر لیتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ میں اس پارٹی کی روح داد آپ سے شیئر کروں۔ کیا ماحول تھا، پرویز مشرف صاحب کے ہاتھ کہاں کہاں پہنچ رہے تھے، اور پرویز مشرف صاحب کے اوپر کون کون قربان ہو رہا تھا، اور اعجاز شاہ صاحب ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس مجمع میں موجود تھے کہ مطلب حکومت اپنی ہے، کیونکہ بادشاہ اگر آپ کے گھر آئے اور بادشاہ آپ کے گھر سے راضی ہو کے چلا جائے تو حکومت آپ کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا میرا جو میں زندگی میں کبھی اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ میں نے کبھی مصافحہ نہیں کیا، موقع نہیں ملا، اگر شاید موقع ملے تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسے موقعوں سے، لیکن میرا جو ان کا پہلا غائبانہ جو تعارف تھا ایک یہ تھا، اور پھر ایک دوسرا غائبانہ تعارف یہ تھا کہ میرے ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار میرا فلانا کام میں ہونا چاہیے تھا، تو وہ وزارت داخلہ سے متعلق تھا، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بریگیڈیئر اعجاز صاحب تو بڑے ایماندار آدمی ہیں، ان کی شہرت یہ ہے، تو وہ کس طرح ہوگا۔ تو وہ پھر کوئی ایک درمیانی واسطہ کسی نے بتایا کہ وہ ایک کوئی ماڈل ہے، اس سے رابطہ کریں۔ بہرحال یہ ان کے پرسنل کریکٹر ہیں۔ میرے پاس جو 2 چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک معاملہ ہے ان کے اوپر کہ ان کی ذات کے اوپر کہ وہ پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ جو بے نظیر بھٹو نے جن لوگوں کے نام لیے تھے کہ اگر میں قتل کر دی گئی تو یہ لوگ شامل ہوں گے، اعجاز شاہ صاحب ان میں شامل تھے۔ اور اعجاز شاہ صاحب کا جو یہ بیان ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ریئیکشن دیا، یہ وزیر داخلہ ہو پاکستان کا اور وہ جناب بات کرے یہ والی، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے،
یعنی اگر کوئی مجھے میں ایک صحافی ہوں, میرا جو بنیادی جو آپ جو جوہر ہے وہ ہے کہ میں نے سچی خبر دینی ہے. اگر میری ذات کے اوپر ثابت ہو جائے کہ یار کہ میں تو جھوٹا آدمی ہوں, تو پھر تو مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے نا, یا پھر کم از کم اتنا میرے اندر حوصلہ نہیں ہے, میری اخلاقی جرت نہیں ہے, تو پھر مجھے کم از کم صحافت نہیں کرنی چاہیے. غلطی ہونا ایک اور بات ہے, ڈیلیبریٹلی یہ کام کرنا, جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو پروپیگیٹ کرنا, یہ ایک اور بات ہے. اسی طرح جس طرح ایک جو سپاہی ہے, سپاہی سے میرا مطلب ہے کہ جو ہمارا فوجی ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا, یہ اس کی بیسک کوالیفیکیشن کے خلاف ہے. اگر جنگ لگے اور سپاہی جو ہے وہ چھٹی لے لے تو وہ پھر سپاہی نہیں ہو سکتا, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے, وہ ایک بہادر سپاہی نہیں ہو سکتا. سپاہی کی بنیادی وصف ہے کہ وہ بہادر ہوگا. اگر وہ بہادر نہیں ہے تو پھر وہ سپاہی نہیں ہے. اگر وہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو وہ سپاہی نہیں ہے, اب وہ لڑ کے مرے گا اگر وہ سپاہی ہے تو, نہیں تو پھر وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اسی طرح جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا, اس کا بنیادی وصف ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر امن و امان قائم رکھنا ہے, یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ ریئیکشن تھا طالبان کا بلورز کے خلاف, میاں افتخار کے بیٹے کو جو مارا گیا, قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, یار یہ خدا کا خوف کریں, آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے ہیں, ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ ایک ایسے کیپٹن کو جانتا ہوں جو اس کو سوات میں طالبان نے کڈنیپ کیا تھا, اس کی ویڈیو بنائی تھی, اس کو زندہ تھا تو اس کی کھال اتارتے تھے وہ. تو آپ ان کو یعنی ڈرا رہے ہیں کہ جی کہ آپ, یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بات کرے گا طالبان کے خلاف یا ایک ایسے سیٹ اپ کے خلاف, تو پھر طالبان آ جائیں گے اور طالبان آپ کو پکڑ کے ماریں گے. اور آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف نیریٹو لے کے چل رہا ہے وہ طالبان کو پسند نہیں ہے. تو طالبان کس کے ساتھی ہیں یار؟ خدا کا خوف کریں. آپ سمجھا کے آ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ آپ نے ہمارا الیکشن چوری کیا, آپ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. تو پھر الجزیرہ میں جو کچھ کہا تھا احسان اللہ احسان نے, کیا وہ درست مان لیا جائے؟ اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے, وہ الجزیرہ پہ انٹرویو ہے اس کا, کہ وہ میرے ساتھ آ کے گفتگو کرتے تھے کہ جناب کہ آپ یہ 5-6 صحافی ہیں, کوئی 2-4 پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان کو آپ نے مارنا ہے, قتل کرنا ہے. اور پھر اگر وہ دھمکیاں دیتا ہے بلاول بھٹو زرداری کو, تو کیا یہ مانا جائے کہ پیچھے آپ ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس ساتھ؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کی بدنامی کا سبب ہے, پاکستان کی ریاست کی بدنامی کا سبب بنے ہیں یہ اعجاز شاہ صاحب. اعجاز شاہ صاحب ایک تے رواج ہی چل پہ ہر بندے دی ٹنگ آف سلپ آف ٹنگ. وہ پہلے ایاز, خیر وہ تو ایاز سعادت تو کہتا کہ میری سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, میں نے جو کہا کوئی میں شرمندہ نہیں اس پہ, لیکن وہ جو تھے اپنا فواد چوہی صاحب وہ سلپ آف ٹنگ, پلوامہ ہماری کامیابی ہے, ہم نے گھس کے مارا ہے. او یار کیا پی کے تقریر کرتے ہیں آپ ہوش میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور اعجاز شاہ صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ طالبان اور پاکستان کی فوج ملے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کریں, پاکستان کے فوجیوں کو طالبان نے ذبح کیا ہے, گردنیں اتاری ہیں, ہمارے بچے مارے ہیں انہوں نے. یہ جو پریڈ لین مسجد تھی اس میں تھا کہ جی میجر صاحب آپ فلاں میجر صاحب ہیں, یہ آپ کا بیٹا, ہاں جی ڈز, یہ ہوا ہے وہاں پہ. اے پی ایس میں کیا ہوا ہے؟ تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایاز صادق کے بیان کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, تو پھر اعجاز شاہ کی بھی خبر لینی چاہیے ان کو, اور اس پہ بھی ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے, اور ان کو آ کے کہنا چاہیے کہ کلیئر کرنا چاہیے کہ یا تو یہ بندہ پاگل ہے یا یہ بندہ ہوش میں نہیں تھا. ہمارا پاکستان کی فوج کا پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا احسان اللہ احسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہمارا ایسٹ نہیں تھا. اور اعجاز شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا اپنا وہ جو دماغ کا گند ہو سکتا ہے, پاکستان کی فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک ٹروتھ کمیشن, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جتنے حالات بگڑ چکے ہیں, افتخار شاہ صاحب, میاں افتخار صاحب جن کا بیٹا شہید ہوا ہے, یار جوان بیٹا, وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے بیان کا نوٹس لیں
اور ہمیں اس کی وضاحت دیں اور ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں، تو پاکستان کے جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں اور جتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، بلکہ دلدل بن چکی ہے پاکستان کا جو سارے کا سارا سیاسی اور ریاستی ماحول ہے، تو اس سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میثاق جمہوریت میں بھی تھا، اور یہ جو پی ڈی ایم نے بھی اپنے اعلامیے میں کہا تھا کہ بنا لیں ٹروتھ کمیشن، یار کوئی سزا نہیں ہوتی، سچ بولنا یعنی ہمیں وہ ہمارے اوپر بھاری ہے، آ کے کہہ دیں یار کہ فلاں غلطی میں نے کی تھی، مجھے قوم معاف کر دے۔ معافی مانگنا، سچ بول کے معافی مانگ لینا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں سارے کے سارے، وہ نواز شریف ہوں، وہ بلاول بھٹو ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں۔ نواز شریف بھی بتائیں میں نے ماضی میں کیا کیا گند گھولا ہوا ہے سیاست کے نام پہ اوپر، اور جتنے جرنیل زندہ ہیں وہ بھی آ کے بتائیں ہم کس طرح پاکستان کے سیاستدانوں کو یوز کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کو اٹھا کے مارتے تھے، اور یہ جتنے لوگ ہیں جو مسنگ پرسن ہیں وہ واقعی مسنگ پرسن ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی پرسنل ایجنڈا ہے کسی کا۔ تو ایک یہ ٹروتھ کمیشن ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان کے حالات اس سے بدتر ہی ہونے ہیں، بہتری کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اعجاز شاہ جیسے لوگ ہی اقتدار میں آئیں گے اور یہی آ کے گند کیا کریں گے، اور یہی جو پیچھے ڈرٹی پالیٹکس ہے، بیسکلی جو پاور پالیٹکس ہے پاکستان کی، وہ یہی ہے جو ان کے منہ سے نکل گئی ہے بات۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے اور قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کا آ کے قوم کے سامنے اعتراف کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔